اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ قرار دیا. عقل محفوظ ہے. آپ کو بھی عقل کی حفاظت کرنی ہے اور شریعت نے عقل کی حفاظت کی تدبیریں بتائی. اسی لیے وہ تمام چیزیں دنیا کے اندر حرام ہے جو انسانی عقل کے لیے ضرر کا، تکلیف کا، عقل کے زوال کا، اس کے توازن کے بگڑنے کا اور عقل کے خراب ہونے کا ذریعہ، چاہے وہ شراب کی بوتلیں ہوں، چاہے وہ چھوٹی بڑی وہ تمام ڈرگس اور نشہ خوری کی لعنتیں ہوں جس سے ہمارے اور آپ کے عقل پر ضرب لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر عقل کی حفاظت کا وہ معیار اور پیمانہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ان ہدایات کے ذریعے سے عطا فرمایا. وہ یمن سے آئے، یمن میں کچھ شراب بنائی جاتی تھی، جو کی، مکئی کی اور تمام چیزوں کی. تو کہا اللہ کے نبی شام کو رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جب سرد پیدا ہو جاتی ہے، کچھ نشہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ فطور چڑھنے والی چیز پیدا ہو جاتی ہے، تب اس کو ہم پیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی حفاظت کا ایک پیمانہ دیا دنیا کے لوگوں کو. دنیا کے لوگوں کو عقل کی حفاظت کا ایک پیمانہ دیا. کہا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. کہا جس چیز کی زیادہ مقدار کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسانی عقل پر پردہ پڑ جائے، عقل چلی جائے، آدمی بے ہوشی کے عالم میں ہو جائے، نشے کی حالت میں پہنچ جائے، تو چھوٹی مقدار بھی، کم مقدار بھی اس کی استعمال کرنا حرام. آج ہم اور آپ وہ تمام لعنتیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں بیڑی، سگریٹ، چرس، گاجے، افیم اور ڈرگس کی شکلوں میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم کم مقدار کے ذریعے سے تولتے. شریعت نے کہا ہے کہ زیادہ مقدار کے ذریعے تولو. اگر زیادہ مقدار تمہارے عقل کے لیے نقصان دہ ہے، زیادہ مقدار تمہارے عقل کے زوال کا ذریعہ ہے، تو اس کی کم مقدار بھی حرام. ایک چٹکی بھی حرام ہے، ایک پاؤچ بھی حرام ہے، ایک چھٹاک بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ اسلام نے آپ کو عقل کی نعمت عطا فرمائی. آج دیکھیے، اگر کسی آدمی کا توازن بگڑ جائے، ڈس بیلنس ہو جائے، عقل خراب ہو جائے، یا ایسا محسوس ہو کہ آدمی اپنے عقل کے اعتبار سے کسی دوسرے روٹ پر جا رہا ہے، تو اس کے دوا علاج کے لیے کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل دنیا کے اندر قائم کیے گئے کہ آدمی کی عقل ٹھیک رہے، آدمی کی عقل ٹھیک رہے. اگر عقل ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس دنیا کے اندر راہ راست پر نہیں رہ سکتا. اور راہ راست تو چھوڑیے، اس کی زندگی کا گزر بسر ہی مشکل ہو جائے گا. وہ اپنے ماں باپ کے لیے مبالے جان ہو جائے گا. کتنے آپ ایسے دیکھیں جن کے عقلی توازن بگڑے ہوئے ہیں، جو پاگلوں کی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کو گھروں میں زنجیر لگا کر کے تالے ڈالنے پڑتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت. تو اسلام نے اس نعمت کی حفاظت کی ہے، اور اس نعمت کو بچانے اور اس نعمت کی فکر کرنے اور عقل جیسی نعمت کو سیکور کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے مال کی حفاظت کا حکم دیا. مال کی حفاظت، مال کے بارے میں شریعت میں دو چیزیں، ایک ہے حق التملک اور دوسرا ہے حق التصرف. زمانے جاہلیت میں دونوں چیزیں نہیں. مال کوئی کما رہا ہے، دبا کر اس کو کوئی بیٹھا ہوا. مال کوئی کما رہا ہے، خرچ کا مالک کوئی دوسرا ہے. اسلامی شریعت نے ان دونوں راستوں کو بند کر دیا. کہا جو آدمی نے مال کمایا ہے، اس مال کا وہ خود مالک ہے، حق ملکیت اسے حاصل ہے، تمام رائٹ اسے حاصل ہے. اس مال کو کوئی آدمی چھین نہیں سکتا، کوئی آدمی چوری نہیں کر سکتا، کوئی آدمی غصب نہیں کر سکتا، کوئی آدمی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا. اور وہ تمام راستے جو مال کو لوٹنے کا، مال کو ناجائز طریقے سے چھیننے کا اور مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کا اس دنیا کے اندر رائج تھا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. یہاں تک بیان فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس. کسی مسلمان کا مال
مال کو لینے کے لیے ہیلا کرنا، اسے چھیننے کے لیے، اپنے قبضے میں کرنے کے لیے سورسز کا استعمال کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ اس کا رائٹ اور اس کا حق۔ اور اسی طریقے سے تصرف کا حق مال کے اندر آدمی کو جس نے کمایا ہے اللہ نے دیا۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائز طریقے سے مال کو کمایا ہے تو جائز طریقے سے اس مال کو خرچ کریں، جائز طریقے سے مال کو خرچ کریں، اپنے نفس پر خرچ کریں، اپنی زندگی پر خرچ کریں، اپنے اولاد پر خرچ کریں، اپنے والدین پر خرچ کریں، اور دین کے راستوں میں خرچ کریں، دین کے راستوں میں، اسلام کے راستوں میں کلمے کی نصرت کے لیے آپ خرچ کریں۔ یہ آپ کو اللہ رب العالمین نے حق کو تصرف دیا۔ بہت سے لوگوں کے آپ دونوں چیزوں میں ڈس بیلنس ہو جاتا، مال تو کماتے ہیں اچھی طریقے سے، جائز راستے سے، بہت مال کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے راستے درست نہیں۔ کمایا خود ہے، مال کو دے دیا، بیٹا لٹا رہا ہے، فلاں خرچ کر رہا ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے مال کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے آپ نے مال کو کمایا ہے اور کمانے کے بعد کہاں آپ نے مال کو خرچ کیا۔ بڑی محنت سے، خون پسینے کی گاڑی محنت کے ذریعے سے، مشقت کے ذریعے سے آپ نے مال کو اکٹھا کیا۔ آپ دیکھیے بمبئی جیسے میجر سٹیوں کے اندر لوگ مشینوں کی طرح سے دوڑ رہے ہیں۔ آپ اسٹیشنوں پر چلے جائیے، صبح آدمی 6 بجے جھولا بستہ لے کر کے پیٹھ پر بیگ ٹانگ کر کے کھڑا ہوا کہاں جا رہا، جاب کرنے کے لیے جا رہا۔ 2 گھنٹے کا سفر ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، ابھی گھر سے نکل گیا ہے، ٹفن لیے ہوئے ہے، پانی لیے ہوئے ہے، اپنا سب کچھ زیادہ سفر لیے ہوئے ہے، شام کو لوٹے گا 8 بجے 9 بجے 10 بجے، کہ بچوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کچھ لقمہ عیش کا انتظام ہو جائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، جن کے پاس مال کمانے کے راستے اللہ نے ہموار کیے ہیں اور آسانی کے ساتھ اللہ نے روزی فراہم کی ہے، اس نعمت کی انہیں قدر کرنی چاہیے۔ جو اپنے گھر پر بیٹھ کر کے کما رہے ہیں، اپنے دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر کے کما رہے ہیں، اپنے گلی محلے میں بیٹھ کر کے کما رہے ہیں، کہیں آنا نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں اٹھانا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس مال کی ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی، اس مال کی ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی ہے، اسے بچانا، جائز طریقے سے کمایا ہے اور جائز راستے میں خرچ کرنا، شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے بارے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال بھی تمہارے لیے حرام، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، مال قبضہ کرنا، زمین قبضہ کرنا، پراپرٹی قبضہ کرنا اور اس کے لیے تدبیریں لگانا، یہ تمام راستے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیے۔ اور 5ویں اور آخری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کی عزت کو محفوظ قرار دیا۔ دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے جنم دیا ہے تو اسے زندگی جینے کا حق دیا ہے، اسے ایک شان دی ہے، ایک مقام دیا ہے۔ وہ غریب ہے، کمزور ہے، تب بھی اس کی زندگی کا ایک مقام ہے، اس کے چہرے کا ایک مقام ہے اور اس کے وجود کا ایک مقام ہے۔ بحیثیت انسان اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، اس کی عزت پر بٹا لگانا، اس کی عزت پر داؤ لگانا، کوئی ایسا کام کرنا چاہے وہ خود کرے چاہے کوئی دوسرا آدمی کرے، یہ شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت خود ہی بیچ ڈالتے ہیں، یہ بھی حرام عمل ہے۔ یہ بھی کوئی ایسا کام کرنا کہ آپ کی عزت خود نیلام ہو جائے، کوئی ایسا گناہ کرنا کہ آپ کی عزت پر، آپ کے دامن پر اس کے چھینکے آ جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اور دوسرا آدمی اگر آپ کی عزت کو نیلام کرتا ہے تو وہ بھی جائز اور درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسلمان کی عزت کو خاص طور پر اس دنیا کے اندر محفوظ کیا۔ یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے عیب کو بھی دیکھ لو تو اس کو چھپانے کی، دبانے کی کوشش کرو، یہ بہت بڑا ثواب کا کام۔ کامن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو پردے پوشی میں رکھے گا، کسی کے عیب کو چھپائے گا،
جان کر کے رہ گیا، سن کر کے رہ گیا، دوسرے کو نہیں بتایا، سماج کے درمیان اس کے تعلق سے کوئی چرچا نہیں کیا، اس کی نیت اس تعلق سے یہ نہیں ہوئی کہ اس آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہوا تو لوگوں کو بتا دیا جائے، یہ بدنام ہو جائے، تو کہا من ستر مسلما سترہ اللہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عیب کو پردے میں رکھے گا، اس کا اتنا بڑا انعام کہ اگر آپ نے کسی کے عیب کو چھپا لیا، اور عیب چھپانا یہ خالی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بیوی نے شوہر کے عیب کو چھپا لیا، شوہر نے بیوی کے عیب کو چھپا لیا، بچے نے باپ کے عیب کو چھپا لیا، باپ نے بچے کے عیب کو چھپا لیا، بھائی نے بھائی کے عیب کو چھپا لیا، پڑوسی نے پڑوسی کے عیب کو چھپا لیا، مسلمان نے مسلمان کے عیب کو چھپا لیا، دوست نے دوست کے عیب کو چھپا لیا، تاجر نے تاجر کے عیب کو چھپا لیا، یہ تمام چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر عام، عزت کی حفاظت کرنا، شان مسلم کی حفاظت کرنا اور اس عزت کو اس دنیا کے اندر بچانا، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، انسانی زندگی میں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو انسانی اور اخلاقی قدریں دی ہیں، ان قدروں کو لے کر کے سماج میں زندہ رہنا، یہی سچے مسلمان کی پہچان، یہی سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی عقل کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنے اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو وجود عطا کیا ہے اسے سگور کریں، اسلامی طریقے سے کریں، ایمان کے ذریعے سے کریں، صحیح عمل کے ذریعے سے کریں، ان برائیوں سے، ان گناہوں سے دور رہ کر کے کریں جو برائیاں اور گناہ ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچانے کا اور ہمارے اور آپ کے دامن کو داغدار کرنے کا ذریعہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں انسانی بنیادوں پر جینے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی بنیادوں پر جینے اور مرنے کی سعادت نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر کمزور ہے، مظلوم ہے، ان کے جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے، کفر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں سے محفوظ فرما دے جو انسانیت کو اور ہمارے اور آپ کے ایمان کو اور عزت کو داغدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شیطان کے وسوسوں سے اور نفس کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ بار الہ دنیا کی زندگی میں جب تک قائم اور دائم رکھ، ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، انسانی قدروں کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔